اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں, سفر بھی دیا ہمیں, ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے, یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, لہو و لعب. کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں, ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑھ گڑھ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے, کسی نے کہا یہ صحیح ہے, کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو, فیل. مثلاً آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے, نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے, پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع, فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے, کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے, اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں, 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے, تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو, یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں, صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں, فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں, وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز, کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے, ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے, آگے نہ ہوتا, تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, کون سا, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے, گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے, کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے, چپلوں میں, کرتوں میں, ٹوپیوں میں, بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے, میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی, ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی نہیں پہنو, وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں, یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے, فرقی یہ ہے نہیں عربی میں, لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں نا, ہمارے سر میں تو مولانا کا مطلب مولانا, مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا, اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی, جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں, نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے, یہ کیا ہے, چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں, ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے, نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے, پھر نبی تسلی بھی دیں گے, اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار,
الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں، سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں۔ لو بھائی، اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم کہتے کوئی بات نہیں یار، 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں، تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے۔ یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے۔ کلہم فی النار، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ صرف ایک کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ صحابہ علم پر حریص تھے، انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا۔ نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا، یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ، وسیم نام کا آدمی ہوگا، صرف اسی کو دینا۔ اب مجمع میں ایک وسیم ہے، سلیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، یعقوب ہے، ایک یوسف ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سب کو لگ رہی ہے، مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے، شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے، تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں۔ اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے، ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا، سب وسیم بن جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا، اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین، اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ اور دیکھو یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین۔ او بھائی، نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا۔ نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا۔ آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا۔ پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل۔ تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا، وہ کہاں جائے گا پھر؟ میں نے پشاور میں بیان کیا، میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے، ہم قرآن و حدیث، تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا۔ تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا، تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے۔ مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ۔ وہ میرے اختلافات ہیں، وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں۔ باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں، جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے، اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے، امام شافعی بھی فالو کرتے تھے، اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں، تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے، الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے، الفاظوں سے، ناموں سے کیا جا رہا ہے۔ ناموں سے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔
चावल की बोरी पे लिखा हुआ है, चीनी की बोरी पे लिखा हुआ है चावल। एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी है, लिखा हुआ क्या है? चावल। किसी ने बोला चीनी है, लिखा हुआ चावल क्यों? कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खी धोखे में आएगी? मक्खी लेबल देख के कभी भी धोखे में नहीं आती, वो खुशबू देख के जाती है। हमारे नबी से सहाबा ने पूछा कि उस फिरके का नाम बताएं, आपने नाम नहीं बताया क्योंकि सब लेबल अच्छा लगा के धोखा देते। आपने उस फिरके में जो खुशबू है उसको बताया कि उसमें खुशबू क्या आ रही होगी, उसमें जो अलामतें हैं वो क्या हैं। जहां स्मेल आ रही हो नबी और सहाबा की, उस स्मेल की तरफ चले जाना। और जहां नबी को लुगत से निकाल दिया या नबी को तो रखा हुआ सहाबा को निकाल दिया, उसके करीब उसके लेबल और नाम को देखकर जाने की कोशिश ना करना। आज हमारा लोग खून पी लेते हैं, कई तलाकें दे रहे हैं, 3-3 तलाकें। जिसको देखो सऊदी अरब के बिन बाज का फतवा, सालेह अल उसैमीन का फतवा, इन दो मुफ्तियों का फतवा कि भी सऊदी अरब ये कह रहा है कि 3 तलाकें एक होती हैं। मैं कहता हूं तुमने कलमा सऊदी अरब का पढ़ा है या नबी और सहाबा का कलमा पढ़ा है? कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, और मैं दर्जनों दिखाऊंगा आपको। यार आप लोगों ने सहाबा से भी ज्यादा सऊदी अरब के उलमा को बना लिया है। ये तो 15वीं सदी के उलमा है। वो कहते हैं वो हदीस कोट करते हैं, उस हदीस का मतलब सहाबा ने क्या समझा? किसी एक सहाबी ने उस हदीस का वो मफहूम लिया जो सऊदी उलमा ले रहे हैं। मैं सऊदी उलमा के खिलाफ नहीं हूं, वो हमसे ज्यादा बेहतर होंगे, हमसे तकवा में, लिल्लाहियत में, उलमा का अदब हमारे लिए जरूरी है। मगर आपने जब तकलीद करनी है तो आप सऊदी उलमा की करोगे या सहाबा की? सहाबा की करोगे। आप फिक़ह हनफी को नहीं मानते, आप शाफी को नहीं मानते, सहाबा को तो सब मानते हैं ना। कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो। हत्ता कि जो सहाबी 3 को एक कहने वाली हदीस बयान कर रहे हैं वो भी 3 को कितनी कहते हैं? 3 कहते हैं। इसका मतलब उस हदीस का वो मफहूम नहीं है जो बिन बाज मुराद ले रहे हैं। ऐसे तमाशे हो रहे हैं ना तलाकों के बाद आजकल। शौहर तलाकें देता है, बीवी अपनी मर्जी का फतवा, बीवी को रहना है तो अहले हदीस से फतवा ला रही है, नहीं रहना तो हनफियों से फतवा लेके आ रही है। कुरान ने जहां तलाक के मसाइल बयान किए वहां अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयात को, अल्लाह के अहकाम को मजाक ना बनाओ। अहले हदीस हजरात उलमा की इंतहाई इज्जत के साथ, लेकिन मैं ये अपना रोना मैं उनके सामने रोता हूं कि आप लोगों की वजह से तलाक के अहकाम मजाक बन चुके हैं। इस वक्त आप इस पर दोबारा से तहकीक करें। इसलिए हम कहते हैं लोगों को मुजतहिदीन को फॉलो करो, उनका इल्म आज के मौलवियों से ज्यादा, वो कुरान और हदीस को आज के लोगों से ज्यादा बेहतर समझते थे। हम कुरान हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो नहीं करते, खूब समझ लो। हमारा ये राय है, फतवा है, जो सही हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो करेगा काफिर हो जाएगा। गुमराह तो दूर की बात है। बात ये होता है कि हदीस का एक तशरीह अबू हनीफा कहते हैं, एक तशरीह आपकी नजर में होती है। हम उस तशरीह को तरजीह देंगे जो अबू हनीफा की राय होगी। आपकी राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह दे रहे हैं, नबी की राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह नहीं दे रहे। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुरान और हदीस पर अबू हनीफा को तरजीह देगा, अल्लाह की कसम काफिर हो जाएगा वो। हमारा मौकिफ 2 और 2 4 की तरह है, लेकिन बात यह आपके कहने से नहीं हम करेंगे। आपकी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी। अबू हनीफा की भी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी, लेकिन उसमें गलती का इम्कान कम, आप में गलती का इम्कान ज्यादा है। तो तलाक सलास में तो 4 अइम्मा मुत्तफिक हैं। ये तो ताबीन तबा ताबीन के दौर के हैं, सारे सहाबा मुत्तफिक हैं। आपको हदीस मिल गई, ये कैसी बात है भाई? मैं एक अहले हदीस आलिम के पास गया, मैंने फतवा दिया था 3 तलाकें वाक़ई हो गई हैं। वो साहब ले आए अहले हदीस से फतवा। मैंने उनसे कहा कि आप तकलीद करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तहकीक करता हूं। मैंने कहा चलो फिर मैं अहले हदीस आलिम के पास चलता हूं। अब तहकीक की दुनिया में हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आपने तो तहकीक करनी है ना, तकलीद तो करनी नहीं है। लेकिन ये कर रहे तकलीद ही होते हैं, लेबल तहकीक की, क्योंकि तहकीक फिर पूरी होती है, अधूरी नहीं होती। मैं उन अहले हदीस के पास गया, बड़े एहतराम से बैठा। मैंने कहा हजरत आपने फतवा दिया है, इसकी दलील दें। उन्होंने सही मुस्लिम की मशहूर हदीस पेश कर दी। नबी के दौर में 3 एक समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में। मैंने कहा ऐसे तो मुता के बारे में भी आता है, नबी के दौर में मुता जायज समझा जाता था, अबू बकर के दौर में उमर ने पाबंदी लगाई, तो फिर मुता भी हलाल है।
کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا اس کے بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے. ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن. حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہیں وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط, معذرت کے ساتھ. اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان, مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس پہ لیبل سے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے متاثر نہ ہو. اب نبی فرما دیتے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیہ نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں. آپ اگر کہتے اہل حدیث ہوں گے تو جمعے کی نماز میں ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھاتا, میں زور سے آمین کہتا. ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی کہتے کہ وہ حنفی ہوں گے تو جتنے اہل حدیث ہیں وہ کیا بن جاتے, سارے حنفی بن جاتے. ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری پگڑی والے ہوں گے, اب تو انہوں نے بھی سفید کر دی پگڑی, تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے یہاں پہ. کیا خیال ہے؟ پگڑی بھی ہری ہوتی, اور اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے. اور کیا ہرا ہوتا ہے؟ پین ہرا ہوتا جی, کنگھی ہری ہوتی ہے, شکریہ جی, ٹیوب لائٹ ہری. اچھا خیر, نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے تو سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے؟ دیوبندی. نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے؟ ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے, سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے. نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, ناموں سے متاثر نہ ہو, نام کچھ بھی ہو. اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے, تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں, جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں کسی اور شناخت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ مشہور کیسے ہو گئے دیوبندی بریلوی؟ میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگوں نے نام دیے ہیں آسانی کے لیے. مثال کے یہ لوگ کیوں نام دیتے ہیں؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں, لڑکی والے آپ کا کانسیپٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف والا ہے, تیجے 40 والا ہے, ربیع الاول میں پروگرام والا ہے, یا یہ والا نہیں ہے. اب وہ پوری ڈیٹیل پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے, پوری ڈیٹیل کے بجائے شارٹ نام رکھا ہوا, بھائی جو یہ کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے, جو یہ نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی. تو ان شارٹ وہ انہوں نے, کیونکہ مسلمان تو دونوں ہی کہلاتے ہیں نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ حنفی کیوں ہیں, آپ مسلم کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہم حنفی شافی کے مقابلے میں ہیں, غیر مسلم کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. ہم دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کہلاتے ہیں, غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑی ہم دیوبندی ہیں, تو مسلم ہیں. تو اللہ نے ہمارا نام مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. باقی نام بھی ہم نے نہیں رکھے, پبلک نے اپنی آسانی کے لیے رکھے, پھر وہ مشہور ہو گئے. ورنہ نہ دیوبندیت میں کچھ ہے نہ بریلویت میں کچھ ہے. اصل میں تو وہ علامت جو نبی بیان کر رہے ہیں, وہ علامت جس میں پائی جائے گی, خواہ وہ دیوبندیت کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, بریلوی کے نام سے ہو, شیعہ کے نام سے ہو, سنی, اس سے کوئی فرق
نہیں پڑھتا. نام تو وہی دینا چاہیے مسلم, لیکن میں بتا رہا ہوں لوگ اپنی آسانی کے لیے نام دیتے ہیں. کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے, تاکہ ان شارٹ بات ہو جائے نا. تو نام نبی قرآن نے ہمیں مسلم دیا, اور علامت کیا بتائی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں, سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا, یہ نہیں فرمایا, کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو سب کی بیس ہے نا, قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں, قرآن کو نہیں مانتا ہوں. تو ہے ہی نہیں, تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں, نکل یہاں سے. بیس تو قرآن ہے, اور قرآن کو ماننا بھی ضروری, اس کو فالو کرنا بھی. لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں. ما انا علیہ, جس پر میرا عمل, میں چلوں, تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث, کیونکہ حدیث قول, عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے. بخاری میں ایک روایت آ گئی, مسلم میں ایک روایت آ گئی, لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں. نبی کا جو پراپر عمل رہا ہے, کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں, اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج کر دیا. مثال کے طور پر امام مالک حدیث لے کر آتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی, فتویٰ دیتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں. سارے فتنے وہاں اردو اسپیکنگ جا کے پھیلاتے ہیں, عرب میں نہیں عام طور پہ یہ تشدد. اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز, بدعت. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز, ہم حدیث کو فالو کریں گے, امام مالک کو فالو نہیں کریں گے. اتنی سختی سے امام مالک پہ رد کیا. میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درس دیا ہے, اس نے ان کی شخصیت کا بھی احترام نہیں کیا. عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتہ ہے, امام مالک کو پتہ نہیں تھا, حالانکہ وہ تو تبع تابعین میں سے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان قریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں, جس کی طرف پوری دنیا سے علم کے لیے لوگ آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے, اس سے مراد امام مالک ہیں. اکثر علماء اس طرف گئے. اتنے بڑے عالم کا مذاق اڑا دیا آپ نے. آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز. امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا, اور صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کو. تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے, لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے. تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن جو عمل مل رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی, جو تواتر مل رہا ہے وہ چھوڑنے کا مل رہا ہے. تو عملی تواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے, تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں. پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ بھئی ان کی رائے بھی ٹھیک ہے, دلیل ان کی بھی بنتی ہے, لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, بھئی باندھنے کا تذکرہ ہے. تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جی وہ آسانی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے. تو ادب کا تقاضا یہ کہ باندھ لیے جائیں. لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے. یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا. لیکن آج کل کے اسکالرز جو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کا یہ اسٹائل بولو نہیں ہے. ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے, باقی سارے جاہل ہیں. یہ تو امام مالک کے بارے میں. اگر وہ پوچھ لیتے نا رفع الیدین کا مسئلہ امام حنیفہ کا, پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی. جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے, رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی, کہ کوفہ علم کا مرکز تھا. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے. یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے. ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے, لیکن صحیح حدیثیں رفع الیدین کرنے پر بھی ہیں. لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ, تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا.
آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی, میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے, ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے. لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں, آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے, اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے, آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں, تو اس میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, رفع الیدین کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی. جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد. حالانکہ وہ خود بھی رفع الیدین کے قائل تھے, لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدث, ہر مجتہد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا. تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو, نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے, یہ مسٹیک ہے. تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ ما انا علیہ, بولو نا, وہ اصحابی, جس پر میں ہوں, جو میرا عمل ہے جس پر. تو یہ نبی کا عمل تھا.